سب عظمتوں سے آگے ہے عظمت رسول کی۔ محترم عالی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و مؤذن اسمبلی سے التماس ہے اس مقدس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ محترم مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی صاحب، جناب رحمت بیگ صاحب مجلسی MLC، مجلسی کارپوریٹر، صدور معتمدین، حاضرین جلسہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کے دوسرے جمعے میں مجلس اتحاد المسلمین کی زیر اہتمام مسجد ہادہ میں جلسے ام القرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد فخر ملت حضرت عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ نے ڈالی تھی۔ الحمدللہ پابندی کے ساتھ جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 65 سال سے جلسے یوم القرآن، اللہ اس کے کہ کووڈ کے دور میں نہیں ہوا جلسے، لیکن مسلسل جلسے ہوا کرتے تھے، اور فخر ملت چونکہ جامعہ نظامیہ کے فارغ عالم تھے، ان کے مدبرانہ عالمانہ تقریر کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے اور پابندی سے جلسوں کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ سالار ملت بھی ساتھ میں مخاطب کرتے تھے۔ فخر ملت کے وصال کے بعد سالار ملت نے جلسوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ الحمدللہ نقیب ملت نے بھی آج اس کو برقرار رکھا، پابندی کے ساتھ جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآنی تعلیمات، قرآن کی عظمت، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ پر واضح کیا جائے۔ ہم اپنی عظمت سے ناواقف ہیں تو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے شعر سنے، سب نبیوں سے آگے ہے عظمت رسول کی۔ یقیناً یہ مقدس مہینہ ہے جس کو رمضان مبارک کہا جاتا ہے۔ تمام مہینے ایک طرف، رمضان کا مبارک مہینہ ایک طرف، سب نبیوں کی عظمت ایک طرف، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایک طرف۔ تمام مہینوں پہ رمضان مبارک کو، رمضان کے مبارک مہینے کو سردار کہا گیا، مہینوں کا سردار۔ تو یہ عظمت، یہ سرداری رمضان مبارک کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو ملی۔ ہر چیز میں اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو پیش نظر رکھا۔ نہ صرف نبی کی عظمت کو، کسی نبی کی امت کو وہ انعامات نہیں ملے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے عطا کیے۔ کسی نبی کی امت کو شب معراج نہیں ملی، یہ سرکار کی امت کو ملی۔ سب نبیوں سے اعلیٰ عظمت رسول کی۔ کسی نبی کی امت کو شب برات نہیں ملی، یہ نبی کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوئی۔ کسی نبی کی امت کو شب قدر نہیں ملی، یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوئی۔ مہینے، دنوں کی اہمیت بہت سارے مقامات پر آئی ہے، لیکن شب کی فضیلت، شب معراج، شب برات، شب قدر، یہ فضیلت کسی نبی کی امت میں ہے ہی نہیں، یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، وہ کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، وہ مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ کتابوں میں سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، جو تمام کتابیں منسوخ ہوئی،
اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کو نازل فرمایا اور بتا دیا کہ اگر تم کو جیتا جاگتا قرآن دیکھنا ہے تو ذات گرامی مرتبت کے اسوہ حسنہ کو دیکھو، جس کا بولنا قرآن، جس کا چلنا قرآن، جس کا اٹھنا قرآن۔ یہ قرآنی تعلیمات اور قرآن کی عظمت ہے۔ وہ قرآن جو نزول قرآن کے وقت جس حیثیت سے نازل ہوا، زمانے میں اتنے انقلابات آئے، اتنی تبدیلی آئی، لیکن آج تک کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور قیامت تک کہ تبدیلی نہیں آئی۔ کوئی بھی کوشش کر لے، سر پٹک لے، لیکن اللہ کے قانون میں کوئی ترمیم پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان کے پیدا ہونے سے اس کے مرنے تک قرآنی تعلیمات اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل ہوا اور یہ فرمایا گیا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ یعنی قرآن کی حیثیت کی ہیبت سے، اس کی عظمت سے پہاڑ کو، چٹان کو یہ سکت نہیں کہ قرآن کے نزول کو برداشت کرے۔ وہ قرآن جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر نازل ہوا، یہ قرآن جو ہماری رہنمائی کے لیے ایک ضابط حیات اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ہمارا مکمل ضابط حیات ہے، اس میں کوئی بھی ترمیم یا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا گیا۔ کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 وقت نماز نہیں پڑھے گی، تعداد کو کم کروائیے۔ سرکار جاتے گئے آتے گئے، 50 سے 45 ہوئے، 40 ہوئے، 35 ہوئے، 30 ہوئے، 25 ہوئے، ہوتے ہوتے 5 وقت کی نمازوں کو اللہ نے فرض مقرر کیا۔ میرے محبوب، آپ کی امت پر 5 وقت کی نمازوں کو آپ کے کہنے کے مطابق فرض ادا کرتا ہوں۔ سرکار علیہ وسلم پھر واپس ہوئے۔ کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 وقت بھی نماز آپ کی امت نہیں پڑھتی، یہ بھی تعداد کم کرائیے، یہ بھی کم کرائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میری امت 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکے گی؟ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے شرم آتی، بس اتنا کہنا تھا۔ پروردگار کی ندا آئی، پروردگار نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے تعداد کو کم کیا، لیکن اس کے ثواب کو، اجر کو کم نہیں کیا۔ ایک بار ہم مقرر کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ آپ کی امت پڑھے گی 50 وقت 5 وقت نماز، ہم اس کا اجر و ثواب جو 50 وقت کی نمازوں کا مقرر کیے، ہم اس کو وہی عطا کریں گے۔ ایک بار ہمارا جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی ترمیم یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اندازہ کیجئے، خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے ارشادات کو تبدیل یا ترمیم نعوذ باللہ نہیں کرتا، تو دنیا والے کیسے جرأت کر سکتے؟ یہ عظمت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی نبی کی امت کو انعامات و اکرامات اتنے عطا نہیں ہوئے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام کی امامت کا اعزاز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور آپ کی فضیلت اور عظمت کو ابتدا سے اللہ نے ظاہر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل کے علاقے سے جا رہے تھے، پہاڑی علاقے سے، ایک چٹان پہ نظر پڑتی ہے کہ انتہائی خوبصورت سفید شفاف چٹان تھی، پہاڑ۔ آپ اس کو گھورتے کھڑے رہ گئے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہے، نظر ہٹانے کو طبیعت نہیں چاہتی، اتنا خوبصورت چٹان ہے، پہاڑ، بس دیکھتے کھڑے رہ گئے۔ آواز آئی آسمان سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تم اس چٹان کی خوبصورتی کو پریشان ہے دیکھ کر ہم بتاتے ہیں کہ اس چٹان کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے ندا دی، چٹان شق ہوا، 2 ٹکڑے ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اچنبے میں پڑتے، دیکھتے کیا ہے، اس چٹان کے اندر ایک کھجور کا جھاڑ ہے اور ایک شخص نماز کی حالت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں قریب جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سلام عرض کر کے کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ چٹان میں یہ اندر ایک کھجور کا جھاڑ ہے، یہ میری غذا ہے، بس کھجور کھاتا ہوں، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کب سے ہے سلسلہ؟ تو کہا کہ 500 سال سے یہ سلسلہ میرا جاری ہے، 500 سال سے اس چٹان میں کھجور کے درخت کے ساتھ کھجور کو غذا بنا کر میں اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہنے لگے
کہ اے پروردگار پوری زمین پر اس سے زیادہ نمازی متقی پرہیزگار بندہ تیرا کوئی نہیں ہو سکتا کہ 500 سال سے چٹان میں کھجور کو اپنا غذا بنا کر تیرے لیے عبادت کرتا ہے، اس سے زیادہ نیک کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور آنے واحد میں اللہ کی ندا آتی ہے کہ نہیں عیسیٰ تم کو نہیں معلوم، تم کو نہیں معلوم میرا جو حبیب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک امتی شب برات 14 شعبان کے مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کو 500 سالہ عبادتوں سے بڑھ کر اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہوں، کیونکہ میرے حبیب کا امتی، میرے حبیب کا امتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف نظر اٹھا کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ سرکار کی عظمت اور سرکار کی امت کی عظمت، نہ صرف سرکار کی عظمت کو اللہ نے ظاہر کیا، نہ کتاب کی عظمت کو بتایا، نہ مہینوں کے مقدس ہونے کو بتایا، مہینوں کے سردار ہونے کو بتایا، یہ تمام چیزوں کا نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہی نسبت کے طفیل میں صدقے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج مسلمانوں کو جو مقام ملا ہے وہ عظمت والا مقام ہے۔ نبی عظمت والے، کتاب عظمت والی، امت عظمت والی، تمام شبیں عظمت والی، عبادت والی، یہ سب کسی نبی کی امت کو عطا اللہ نے عطا نہیں کیا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں، یقیناً ہم کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سرکار کے امتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بے شمار آئے، لیکن اللہ کا فضل ہے، سرکار کا صدقہ ہے، ہم کو سرکار کے امتی کی حیثیت سے اللہ نے ہم کو بھیجا۔ تو سرکار کا جتنا فیضان ہے وہ قیامت تک کے جاری رہنے والا ہے، ہم اس سے استفادہ کریں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مقدس کتاب، جو کتاب ہدایت ہے، جس میں مسلمانوں کے مسائل کا حل موجود ہے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، قرآنی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنے گھر میں قرآنی تعلیمات کے ماحول کو پیدا کریں اور بچوں کو زیر و تعلیم سے آراستہ کریں۔ دینی تعلیم میں بچے اگر قرآنی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نیک اولاد والدین کے حق میں خیر جاریہ ہے، یعنی بچہ اگر قرأت پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رہتا ہے، تو اس کے والدین کو اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انعامات اور اکرامات سے سرفراز فرماتا ہے۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کی ہر نیکی میں، ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں اس کے والدین کے درجات کو بلندی فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نیک اولاد خیر جاریہ۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیر و تعلیم سے آراستہ کریں۔ دنیاوی تعلیم یقیناً دیجیے، لیکن پہلے ہم کو مقدم یہ ہے کہ ہم اپنی دینی تعلیم کے ذریعے اپنے بچوں کو روشناس کرائیں۔ ہم کس نبی کی امت میں سے ہے، ہمارے کتنے انبیاء کرام ہیں، ہماری قرآن کی عظمت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، شب قدر، شب معراج، شب برات کی کیا اہمیت ہے، یہ تمام باتوں سے بچوں کو واقف کرائیں گے تو ان کی ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سرفراز فرماتے رہے گا۔ اللہ کی طرف سے ان کے والدین کو انعامات و اکرامات کی بارش سے استفادہ کریں گے۔ بہرحال وقت کا تقاضا ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو پر عمل پیرا ہو جائیں، اپنی زندگی کو ایک ایسے ماحول میں پیدا کرے جو اسلامی ماحول کے ذریعے ہو، ہر ہمارا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سب اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول کرے، پروردگار مجلس کو کامیابی عطا فرمائے، نقیب ملت حبیب ملت کی عمر دراز کر ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، سب کی عمر دراز کرے، سب کو خوشحالی عطا کرے۔ پروردگار رمضان کے اس مقدس مہینے میں تیرے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو خوشحالی عطا کرے، مسلمانوں کو ترقی عطا کرے، مسلمانوں کو سربلندی عطا کرے، مسلمانوں کی عظمت میں اضافہ کرے۔ پروردگار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب راشد عبدالرزاق میمن صاحب سے التماس ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. پرانی اور ایک مشہور نعت شریف کی چند اشعار سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں. ہوئی ہے ابھی نظریں طیبہ کے نظاروں میں. ہوئی ہے ابھی نظریں طیبہ کے نظاروں میں. ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں. ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں. ان کی ہی تجلی ہے ان کی ہی تجلی ہے چاند اور ستاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. جنت کسے کہتے ہیں ہم تجھ کو بتائیں گے. آ بیٹھ ذرا وائز آ بیٹھ ذرا وائز ہم درد کے ماروں میں. آ بیٹھ ذرا وائز ہم درد کے ماروں میں. اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے. اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے. اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں. اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں. جبریل امین اور
سدرہ کے مکینوں نے تم سانا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سانا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری صاحب سے ادمن التماس ہے اس مقدس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا۔ حق و باطل جو دکھائے وہ ہے فرقان صوفی، حق و باطل جو دکھائے وہ ہے فرقان صوفی، عبد و رب کو جو ملائے وہ ہے قرآن صوفی، عبد و رب کو جو ملائے وہ ہے قرآن صوفی۔ سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جانا، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے۔ محفل میں تشریف فرما مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب طریق اللہ معزز، رکن اسمبلی و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اور جناب مرزا رحمت بیگ صاحب MLC مجلس اراکین بلدیہ، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام حضرات اس سے اچھے طرح واقف ہے کہ ابھی میں نے جس چیز کی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور اس سے بھی ناشنا نہیں کہ آج آپ ہم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام حزب عمل درآمد قدیم اس متبرک مہینے میں اس اللہ کے گھر میں جلسہ یوم القرآن کے تعلق سے قرآن کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ویسے یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ روحانی اعتبار سے عبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ ہے، اس کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑے رحمت والا برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ دوزخ کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے،
رمضان مبارک کا مہینہ یتیموں اور مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ قرض داروں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ وسعت رزق کا مہینہ ہے۔ مختصراً یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ موسم بہار کا مہینہ، رحمت باری تعالیٰ کے بہاریں لوٹتے جانے کا مہینہ ہے۔ فضیلت پروردگار اس ماہ مبارک میں پوشیدہ رکھی، فضیلت پروردگار اس ماہ مبارک میں پوشیدہ رکھی گئی، اور یہ ایسا متبرک مہینہ ہے بھائی جو تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور بزرگی کو پروردگار عالم دنیا انسانیت پر ظاہر کرنے کے لیے ان 12 قمری مہینوں میں صرف رمضان مبارک کے مہینے کا جیسا نام قرآن مجید، صرف رمضان مبارک کا نام قرآن مجید میں آیا تاکہ دنیا انسانیت کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہ کیسا متبرک مہینہ ہے۔ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، دوزخ کی آگ سے نجات والا مہینہ ہے۔ سرکار حضور غوث پاک اپنی کتاب بنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ رمضان میں 5 حروف ہیں، رمضان میں 5 حروف ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ری سے جیسو اللہ کی رضا، میم سے جیسو اللہ کی محبت، زواد سے جیسو اللہ کی ضمانت، الف سے جیسو اللہ کی الفت، اور نون سے جیسو اللہ کا نور اس ماہ مبارک میں شامل ہے۔ اللہ کی رضا، ایک بندہ مومن جیسو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تو اس کا مقصد و منشا یہی ہونا چاہیے بھائی، خالصۃ اللہ کی رضا کے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، روزدار مشہور ہونے کے لیے نہیں۔ اس واسطے حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا، میرے لیے پینا چھوڑ دیتا ہے، خواہشات نفسانی کو ترک کر دیتا ہے، تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اس کا اجر میں خود دیتا ہوں، اس کا اجر میں خود دیتا ہوں۔ لیکن بعض احادیث میں یہاں تک آیا کہ اس کا اجر میں خود، اس کا اجر میں خود۔ ایسا متبرک مہینہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں عطا کیا گیا، جس میں رحمتیں، برکتیں، نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندے مومن کسی روزدار کو روزہ افطار کرا دے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرون کے اولیٰ کے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ، ہم میں بہت سارے ایسے نہیں، اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ ہم روزدار کو روزہ افطار کریں۔ آج تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو 1-2 کو نہیں بلکہ سینکڑوں کو روزہ افطار، سینکڑوں کو روزہ افطار کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میں آج کے زمانے کی بات نہیں کروں گا، اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا یہ معاملہ تھا کہ یہ معاملہ تھا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ، ہم میں اتنی استطاعت، ہم میں بہت سارے اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ روزدار کو روزہ افطار کرا سکے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کھجوری سے ایک پیالہ شربت ہی صحیح، اگر روزدار کو روزہ افطار کرا دیا جائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیا، اپنی خواہشات پر دوسروں کی خواہشات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول، مہاجر صحابی رسول تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، تو وہ روزے پہ روزہ رکھتے تھے۔ تو انصاری صحابی رسول حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ ٹال لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، تو اس واسطے روزے پہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور جیسے ہی محسوس کرتے ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ، وہ مہاجر صحابی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آج آپ افطار میں جیسے میرے گھر آئیے، آپ کے لیے جیسے میرے گھر پہ دعوت، آپ کی میرے گھر پہ دعوت ہے۔ یہ دعوت دے کے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو جاتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مہاجر صحابی ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں، تو وہ روزے پہ روزہ رکھتے جا رہے ہیں، تو میں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت میں دے دیا ہوں، تو ان کے لیے کچھ اچھا پکاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ میں کوئی مالدار صحابی رسول اور دولت مند صحابی رسول نہیں تھے۔ ان کی زوجہ کہتی ہے
کہ گھر میں سوائے ایک آدمی کے دوسرے آدمی کا کھانا موجود ہے، ایک آدمی کے دوسرے آدمی کا کھانا موجود نہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تو انہیں دعوت دے دی ہے، ایسا کریں گے جب وہ آئیں گے تو دسترخوان بچھائیں گے، ان کے سامنے کھانا رکھ دیں گے اور ہم بھی ساتھ میں بیٹھ جائیں گے۔ تم چراغ کو درست کرنے کے ہیلے سے اٹھنا، چراغ کو بجھا دینا، چراغ کو بجھا دینا۔ اندھیرے میں جیسے ان کو ہم ایسا محسوس کرائیں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ تناؤ۔ منشے کے مطابق صحابہ رسول آتے ہیں، دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، کھانا رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ اٹھتی ہے، چراغ کو جیسو درست کرنے کے ہیلے سے چراغ کو بجھا دیتی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کی زوجہ ایسا محسوس کراتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ خاصا تناؤ۔ بہرحال مہمان صحابہ رسول تناول کر کے چلے جاتے ہیں، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کی زوجہ محترمہ ویسے ہی بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں۔ دوسرے دن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب نماز فجر کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ثابت، کل رات کے تمہارے مہمان کے ساتھ مہمان نوازی کی ادا پروردگار عالم کو بڑی پسند آئی۔ تو یہ تھے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا جذبہ ایثار و قربانی، جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیا کرتے، جو اپنی خواہشات کو دوسروں کی خواہشات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ کا فضل و کرم ایسا ہے، ہم میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں اس قابل ہے جو ایک دو کو نہیں بلکہ سینکڑوں کو روزہ افطار کرا سکتے ہیں۔ یہ ایسا متبرک مہینہ ہے جس میں ایک بندے مومن ایک نفل ادا کرتا ہے تو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ایسا متبرک و برکت والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن، رمضان مبارک کا مہینہ نزول قرآن، اور اس ماہ مبارک کی ایک متبرک رات جس کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ نزول قرآن کی رات، اور وہ ایسی رات ہے بھائی، ایسی رات ہے، وہ رات ایسی پوشیدہ رکھی گئی ہے جس ایک رات کی عبادت کو پروردگار عالم نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر و افضل قرار، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر اور افضل قرار دیا گیا۔ 1000 مہینے کے 30,000 دن اور 30,000 راتیں ہوتے، 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے، اس سے بہتر، اس سے برابر نہیں بلکہ بہتر اور افضل قرار، بہتر و افضل قرار دیا گیا، اور وہ رات ہے نزول قرآن کی۔ پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر کی رات میں نازل کیا گیا، اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی 23 سال کے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی فرمایا۔ 23 سال کے عرصے میں لوح محفوظ سے پورے کا پورا قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت قرآنی، آیت ربانی کو، جو آیت قرآنی اور آیت ربانی کو امت کے ہاتھوں میں جو سونپا تھا، آج بھی وہی قرآن اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں پروردگار عالم نے اسے لوح محفوظ میں رکھا تھا اور قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہاتھوں میں سونپا تھا، اسی حالت میں موجود اور اسی طرح موجود ہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب فرمائی تھی کہ کون سی آیت کہاں، کون سی صورت کہاں، کون سی صورت پہلے آنا، کون سی صورت بعد میں آنا ہے۔ بھائی سورہ فاتحہ بہت بعد میں نازل، سورہ فاتحہ بہت بعد میں نازل، آیت اقرا پہلے نازل ہوئی لیکن اسے بعد میں رکھا گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سورہ فاتحہ کو پہلے رکھو۔ تو مطلب آپ کے سامنے بیان کرنے کا یہ ہے کہ جن صورتوں کو جس جگہ رکھنا ہے ان رکھنے کا حکم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا،
उन आयतों को इस मुकाम पर रखने का हुक्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और इन सूरतों के नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाया। इन सूरतों के भी नाम भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाए थे, और वही सूरतें, वही आयतें उसी तरह तरतीब है, उसी हालत में मौजूद है कि जिस हालत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हाथों में सौंपा था। आज तक उसमें एक किस्म की तब्दीली ना आई, ना आज तक आ सकती है, ना क़यामत तक आ सकती है भाई, इस वास्ते क्योंकि इसको नाजिल करने वाले ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। दुनिया की कोई ताकत भी अगर चाहे तो इसमें एक हरफ की तब्दीली नहीं ला सकती। कमा कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई, आज भी की जा रही है और क़यामत तक की जाती रहेगी, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हुए, आज तक भी नहीं हुए और क़यामत तक नहीं होंगे। ऐसी मुतवली किताब, ऐसी रहमत वाली किताब, ऐसी मग़फ़िरत वाली किताब, ऐसी नजात वाली किताब हमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र तुफ़ैल में जैसो अता की गई। रिवायतों में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे एक मुकाम से गुज़र रहे थे तो देखते क्या है कि ख़ब्र में अज़ाब हो रहा, खबर में अजाब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि खबर में अजाब इलाही का नुज़ूल हो रहा है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से तेज़ कदमों के साथ निकल जाते हैं। अपने काम से फारिग होने के बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं और देखते हैं जिस खबर में अजाब हो रहा था उस खबर में सवाब हो रहा, उस खबर में सवाब हो रहा, उस खबर को नूर से मुनव्वर, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो रहा था उस खबर में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैरान और परेशान हो जाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला ये क्या मामला है, ये क्या मामला है, मैं जा रहा था तो अज़ाब हो रहा, अब मैं वापस आया तो जैसे सवाब हो रहा, इसका क्या मतलब है, ये क्या मामला है। तो गैब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आवाज़ आई कि ईसा मामला ये था, ये बड़ा गुनाहगार था, इसको अज़ाब क़ब्र हो रहा था। लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी ज़ौजा हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था। जब वो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद वो बच्चा इस दुनिया में आया और इस दुनिया में आने के बाद 4 साल के बाद उसकी माँ
تلاوت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا متبرک مہینے میں جس طرح قرآن مجید سے ہمارا شوق بڑھ گیا ہے، یہی سلسلہ آنے والے مہینے میں بھی جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اس واسطے کیونکہ بھائی یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور آنے والے 11 مہینے میں اس میں ہم کو عملی نمونہ جیسا ہم کو پیش کرنا ہے۔ ایسا متبرک و برکت والا، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں گزارنا ہے۔ ممکن ہو کہ آئندہ رمضان مجھ کو یا آپ کو مل سکے یا نہ، دوسرا دہا بھی مل سکے یا نہ مل سکے، تیسرا دہا بھی مل سکے یا نہ مل سکے۔ تو اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں گزاریے۔ ایک آخری گزارش رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اس ماہ مبارک میں اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کثرت سے لکھیں، کیونکہ حالات ابھی بھی نہیں سدھرے۔ کووڈ کا، پینڈیمک کا جو اثر ہے، آج بھی بہت سارے مستحق لوگ ہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے آپ کے یا میرے سامنے دستے دراز نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھائی 40 میں سے 1%، یعنی 100 میں سے 2.5%، 100 میں سے صرف 2.5% اللہ اس کے رسول کے راستے میں نکالنا ہے۔ اگر آپ انکم ٹیکس کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو منیمم 10%، 20%، 50% تک ٹیکس ہے بھائی۔ اس کے باوجود میں ایک دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ٹیکس کی کیٹیگری میں نہیں آتے، اس کے باوجود بھی آپ کی جیب سے 10% ٹیکس نکال جاتا ہے۔ ویٹ کی صورت میں ہو، پیٹرول بھی جلائے تو ٹیکس، پانی بھی خریدے تو ٹیکس، مطلب ہے کہ 10% آپ دے یا نہ دے نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن حکم دیا گیا کہ لوگوں اللہ اس کے رسول کے راستے میں جیسو 100 میں سے صرف 2.5%، 100 میں سے صرف 2.5% اللہ اس کے رسول کے راستے میں نکالنا۔ اور زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اکثر سناتے رہتا ہوں، اشارتاً کنایتاً رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار عالم نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص تھا ان کی امت میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا کہ موسیٰ معاملہ ایسا ہے میرا، کبھی ایک دن کھانے کو ملتا، ایک دن کھانے کو نہیں ملتا، کھانے کو ملتا کبھی کھانے کو نہیں ملتا، ایسا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں پوچھو آخر ہے کیا معاملہ، آپ کلام کرتے ہیں میرے بارے میں پوچھئے اور میرے لیے سفارش کر کے میری زندگی میں جتنا بھی اناج، جتنا بھی غلہ ہے، میری تقدیر میں جتنا ہے ایک وقت میں دلا دے، ایک وقت میں دلا لیے، جتنا ہو سکا کھا لیے، اس کے بعد دیکھا جائے گا اللہ مالک۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سفارش کر کے جیسے اس کی زندگی میں جتنا، اس کی قسمت میں جتنا اناج تھا، غلہ تھا، وہ دلا دیتے۔ دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کئی زمانے کے بعد جیسے ان کو ذہن میں آتا ہے کہ میں نے سفارش کر کے جیسے اناج دلایا تھا، بہت تھوڑا اناج تھا، چند مہینوں کا تھا، اس کا کیا حال ہوا کہ بول کے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے لیے اسی مقام پر آتے ہیں، وہی جھوپڑے کے پاس جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعجب کی انتہا نہیں رہتی، دیکھتے کہ ہے وہاں پر ایک خوبصورت محل بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے۔ جب محل کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتے کہیں کہ چاروں طرف دسترخوان بچھا ہوا، چاروں طرف دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ جیسے اس پہ تناول کھا رہے ہیں، لذیذ غذا جیسے رکھی ہوئی ہے، اور بیچ میں ایک تخت ہے، اس پہ ایک شخص جیسے ٹیکے لگائے ہوئے لیٹا ہوا۔ قریب جا کر دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام یہ وہی شخص ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کر کے اناج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب سے اس کے قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ آپ نے جو سفارش کر کے مجھے اناج دلایا تھا تو میں کیا کرتا تھا، اس میں سے جیسے میں بھی کھاتا تھا اور غریبوں اور مسکینوں وہ دیتے جاتا تھا، میں کھلاتے جاتا، وہ دیتے جاتا تھا، میں کھلاتے جاتا۔ تو اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی برکت کیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی
نہیں ہوتی بھائی، اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مہینہ ایسا متبرک مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کے لیے زکوٰۃ نکالیں۔ اور ایک گزارش آپ کے ذریعے کرنا چاہوں گا کہ جیسو اپنی صفوں میں اتحاد، یہ وقت اور حالات کے لیے بہت اہم ترین ہے۔ جس طرح قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کو اپنانا ہے، اسی طرح ہم کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد کریں۔ ان حالات اور واقعات کا ہم اس وقت ہی مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہماری صفوں میں اتحاد۔ اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجلسی قیادت ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ، تو اس قیادت کے ہمیں ہاتھ مضبوط کرنا، قیادت کے لیے ہمیں ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو جیسو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور اس جماعت سے ہم جیسو وابستہ ہو، مرکز سیاسی سے جیسو ہم کو وابستہ ہونا ہے، تو ہی ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولنے والے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تہجد کی نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے باری تعالیٰ ہم سب کو شب قدر عطا، اے باری تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو شب قدر کی رحمتیں، برکتیں، نعمتوں سے مالا مال فرما، اے باری تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اے باری تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع فرما دے، اور وہ مرکز ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مرکز پہ جمع دے، اور خصوصی طور پر ہندوستانی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اور اے باری تعالیٰ نقیب ملت، حبیب ملت، مقبول ملت کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما، اے باری تعالیٰ دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اے باری تعالیٰ مسلمانوں کو دین و دنیا میں فتح اور نصرت عطا فرما، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، آمین سب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شان خدا کے آپ ہیں مظہر، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، رحمت عالم اپنے پیمبر، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، شان خدا کے آپ ہیں مظہر، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، رحمت عالم اپنے پیمبر، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، عرشی ادھر سے فرشی ادھر سے، اے جان عالم اے ماہ عالم، عرشی ادھر سے فرشی ادھر سے، اے جان عالم اے ماہ عالم، مسرور ہیں سب محفل میں پڑھ کر، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، شان خدا کے مظہر، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، رحمت عالم اپنے پیمبر، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، صلی علی کی دھوم مچی ہے، نور خدا کی دھوم مچی ہے، حق نے بنایا آپ کو اطہر، لاکھوں درود اور لاکھوں
سلام شان خدا کے آپ مظہر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رحمت عالم اپنے پیمبر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام آپ کا رتبہ آپ کی عظمت ہم سب کو قرآن نے بتایا آپ کا رتبہ آپ کی عظمت ہم سب کو قرآن نے بتایا جب ہی تو بھیجا خالق اکبر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام شان خدا کے آپ مظہر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رحمت عالم اپنے پیمبر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ربی وارزقنا زیارته قبل قبض روحي والحرج اہل محفل کا یہ سلام ادا لیجیے سلام علیک سلام